سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں نے تلاوت کی ہے۔ عالمی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں بے لگام یہودیوں کا جو کردار آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ان کا ماضی کیا تھا، ان کا پاسٹ کیا تھا، اور جو جرائم یہ آج کر رہے ہیں، ماضی میں ان کے باپ دادا کا کردار یا اس قوم کا کردار کیا تھا، اسے قرآن پاک کی اس آیت پاک کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس آیت پاک میں یہودیوں کے 3 بڑے جرائم کو اس میں گنوایا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی آیات کا ہمیشہ انکار کرتی رہی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتی رہی، انہیں جھٹلاتی رہی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، دوسرا جرم ان کا یہ رہا، آج تو یہ فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں، نہتے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ان کے باپ دادا نے جو جرم کیا تھا وہ اس سے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ بغیر حق کے بلا وجہ بلا سبب معصوم انبیاء اکرام کا قتل کرتے تھے، انہیں شہید کر دیتے تھے۔ انبیاء کو، جو قوم نبیوں اور رسولوں کا خون بہائے، جو نبیوں کو شہید کرے، نبیوں کو قتل کر دے، ان کی جان کی دشمن ہو، تو اگر وہ آج مسلمانوں کو مار رہی ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ ان کی سرشت میں ہے، یہ ان کی عادات کا حصہ ہے، یہ ان کے خون میں شامل ہے، یہ ان کے اپنے باپ دادا کے طرز پر ہیں اور یہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا جرم پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جب نبیوں اور رسولوں کو پہلے کبھی یہ قوم قتل کرتی تھی اور لوگ جو ان میں سے نیک لوگ ہوتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، انصاف پسند لوگ ہوتے تھے، اگر وہ لوگوں میں سے انصاف پسند لوگ آ کر کے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تو سمجھانے کے لیے جو آتے ان کا بھی یہ قوم قتل کر دیتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس بدبخت قوم کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ آیت پاک میں 3 جرم ان کے گنوائے ہیں، بنیادی اور بڑے جرم۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتی رہی، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والی قوم، بنی اسرائیل یہود، اور اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا جرم ان کا یہ رہا ہے کہ یہ انبیاء اکرام کو قتل کرتے رہے۔ تیسرا بڑا جرم یہ کہ انصاف کا حکم دینے والے یا انصاف کی بات بتانے والے اگر کوئی آگے آتے، بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو منع کرتے، ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے کہ اپنے ہاتھ ان معصوم نبیوں اور رسولوں کے خون سے مت رنگو، تو یہ وہ انصاف کا حکم دینے والے اور ان بیچ بچاؤ کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اس آیت پاک کی تفسیر میں، تفسیر مدارک سورہ آل عمران کی اسی آیت پاک کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ایک مرتبہ اس نے صبح کے وقت 43 انبیاء اکرام کا قتل کیا، ایک دن میں صبح کے وقت۔ اور جب یہ آیت اللہ پاک نے ان کی جو نفسیات ہیں، ان کی جو عادت ہے، ان کی فطرت جس چیز کی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو اتارا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو صرف صبح کے وقت 43 نبیوں کو مارنے والی قوم ہے۔ اگر یہ بے دریغ غزہ پر اور فلسطینی مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر کے تعجب مت کرو، یہ صبح اٹھتی ہے نیند سے تو 43 نبیوں کو ویسے ہی مار دیتی ہے، اور جب 43 نبیوں کو مار دینے کے بعد بیچ بچاؤ کرنے کے لیے تقریباً 112 عابد اور زاہد لوگ، نیک لوگ، صالحین لوگ اس امت کے یا اس قوم کے، جب وہ آگے بڑھ کر کے انہیں سمجھانے آئے تو شام کے وقت ان 112 عابدوں کا اور نیک لوگوں کا، صالحین کا اور اولیاء کا بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے ان کی ہسٹری، یہ ہے ان کی تاریخ، اور اگر ہم ان کی تاریخ سے غافل ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہودی قوم ہے کون۔ یہ نبیوں کو مارنے والی قوم ہے، یہ رسولوں کا قتل کرنے والی قوم ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ اگر آج آپ نیوز پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی ہاسپٹل پر اگر انہوں نے بم برسا دیے،
مظلوم اور نہتے فلسطینی مسلمانوں پر اگر انہوں نے راکٹ داغ دیے ہیں اور اگر ان کے ہاتھوں سے، ان کے خون سے اگر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا ہے تو آپ اس میں تعجب نہ کریں، یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، یہ ساری زندگی ان کے باپ دادا جن نسلوں سے یہ آتے ہیں، یہ اس قوم کا، یہودی قوم کا کردار ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ جو قوم نبیوں اور رسولوں کا خون بہائے وہ عام لوگوں کا خون بہانے میں کیسے جھجک محسوس کرے گی؟ تو یہ تو دنیا کا قانون بھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، لوگ اس کو کوئی قانون نہیں یاد دلاتے، نہ کوئی قوم یاد دلاتی ہے، نہ کوئی ملک یاد دلاتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشن یاد دلاتا ہے۔ اس ملک کی تھوڑی سی تاریخ یعنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی، سن 1948 کے بعد سے جب سے یہ لوگ فلسطینیوں کے گھر میں اور ان کے ملک میں گھس کر کے انہوں نے ان کے گھروں پر، ان کی زمین پر اپنا ناجائز تسلط اور قبضہ جمایا ہے، تب سے لے کر کے ان کی ایک تاریخ دیکھیں کہ اس نے کسی بھی عالمی قانون کی کوئی بھی پاسداری نہیں کی ہے۔ نہ یونائٹڈ نیشن نے کبھی بھی جو بل پاس کیا، جو قانون بنایا، نہ کبھی اس قانون کو مانا، اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے جیسے دوسرے بڑے ممالک آتے ہیں انصاف پسند اور وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا خون نہ بہے، نہ فلسطینیوں کا خون بہے، نہ اسرائیلیوں یہودیوں تمہارا خون بہے، تو کوئی ایسا راستہ نکالا جائے بیچ بچاؤ کا، تو انہوں نے کسی کی بھی کوئی رائے تسلیم نہیں کی ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کو کوئی اہمیت دی اور نہ کسی دوسری طاقت کو، دوسرے ملک کو انہوں نے کوئی اہمیت دی۔ ان کی جو مختصر سی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم، یہ آج کے انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، انسانی حقوق کے عالمی جو قانون ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے جو قانون ہیں، اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں اور دنیا میں رائج جو آج امن کے، پیس کے جو معاہدات ہیں، اگر یہ قوم ان قانون کو نہیں مانتی تو اس میں آپ ہرگز تعجب نہ کریں۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے قانون کو نہیں مانا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے قانون کو نہیں مانا، اور صرف نہ ماننے کی حد تک بات ہوتی تو نہ ماننے کی حد تک بات ہوتی تو چلتا تو ویسے نہیں، لیکن کم از کم صرف بات نہ ماننے کی ہوتی کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، رسولوں کی بات نہیں مان رہے، تو چلو تم اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزار لو، اور جب مر کر کے اس رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تب حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے وہاں تک بس نہیں کیا، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی، اور سوچیں کہ نبیوں اور رسولوں کا قتل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے نبیوں اور رسولوں کا خون کیا، اور ایک دن میں اتنی بڑی بڑی تعداد میں انہوں نے نبیوں اور رسولوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دست درازی کی، پنجہ آزمائی کی، انہیں بھی قتل کرنے کی پوری کوشش اور سازش کی۔ ان خود کے احبار اور رہبان جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فتویٰ صادر کیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، اور اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے وہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا زندہ آسمان پر۔ اور قرآن مجید نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ قتل کر سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان یہودیوں نے زہر دے کر کے، کبھی آپ کسی گلی سے، کسی راستے سے نکل رہے ہوتے تو اوپر چھتوں سے بڑا بھاری پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، اس لیے نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کر سکے اور نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر سکے، ورنہ یہ وہ قوم ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول پر ان لوگوں نے پنجہ آزمائی کی کوشش کی ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے، اگر یہ ہم امتیوں کا اگر خون بہا رہے ہیں اور اہل فلسطین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں تو اس پر ہرگز کسی بھی طرح کا کوئی تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا خون کرنے والی یہ قوم ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے نہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی پاس رکھا، کسی عالمی قانون کا کوئی بھی پاس نہیں رکھا۔ سن 1948 کے بعد سے جب سے یہ ریاست، اسرائیلی ریاست، یہودی صہیونی ریاست، ظالم ریاست جب سے یہ وجود میں آئی تو آپ دیکھیں کہ
ان کے سامنے دنیا نے کتنے طرح کے قانون رکھے اور انہوں نے ہر ایک کو ماننے سے انکار کر دیا. صرف ایک کام کیا ہے، ظلم 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 اور ظلم، صرف ظلم، بس ظلم، شروع سے لے کر آخر تک ظلم. یہ وہ قوم تھی جنہیں ہٹلر نے کیڑے مکوڑوں کی طرح روند ڈالا تھا. اس وقت جو دنیا تھی وہ چیخ پڑی کہ ارے یہودی مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کرو، انہیں بچایا جائے. تو سوال یہ تھا کہ جو ہٹلر یعنی یورپ میں انہیں قتل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس ملک سے انہیں نکالو ورنہ ایک بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. تو جب انہیں اس ملک سے نکالنا تھا تو یورپ کے لوگوں، انصاف پسندوں اور انصاف کا نعرہ لگانے والوں، انسانی حقوق کے تحفظ کا نعرہ لگانے والوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے اپنے آپ کو چیمپئن گرداننے والوں بدبختوں، اگر انہیں اس ملک سے، اس جگہ سے، اس سرزمین سے یا ہٹلر کے ظلم سے نجات دلا کر کے انہیں اپنا کوئی ہوم لینڈ دینا تھا، کوئی ملک دینا تھا، تو اپنے یہاں دیتے. مسلمانوں کی سرزمین پر کیوں بسایا؟ کیا وہ تمہارے باپ کی سرزمین تھی؟ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، رسولوں کی سرزمین ہے. اور امام الانبیاء تاجدار کائنات نے جہاں بیت المقدس میں اسراء کی شب میں، معراج کی شب میں انبیاء کرام کی امامت کروائی، تو یہ تمہارے باپ داداؤں کی زمین تو نہیں تھی. تمہیں اگر بسانا تھا تو بسا لیتے امریکہ میں، بسا لیتے کہ کسی اور یورپین کنٹری میں. جتنے بھی آج اس کے لگو بھگو بنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، تو جب انہیں مارا جا رہا تھا، اس قوم کی ہسٹری دیکھیں کہ مار رہا تھا ہٹلر جو کہ مذہباً عیسائی تھا، یعنی عیسائی مار رہے تھے یہودیوں کو، اور ان کو بچانے کے لیے، ان کی جان بخشی کے لیے ان کو لے آیا گیا. یہ پری پلان طریقے سے یہ بھاگ کر کے پہنچے ہیں فلسطین کی سرزمین پر. تو وہاں کے مسلمانوں کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے انہیں مظلوم سمجھ کر کے اور ان کی جان بچانے کی غرض سے اپنے یہاں اپنی سرزمین پر انہوں نے انہیں پناہ لینے اور سانس لینے کا موقع دے دیا. اب اس ظالم قوم کی ہسٹری، جنہوں نے انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ اپنا رنگ کیسے نہ دکھائے. یہ جب بھاگ کر کے وہاں پر پہنچے ہیں اور نجات پائی ہے ہٹلر کے ظلم سے، جن لوگوں نے جو مارے جانے تھے وہ مارے جا چکے، جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو اس وقت کے فلسطینیوں نے ان کی مدد کی اور انہیں اپنی سرزمین پر رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ دیا. لیکن ان بدبختوں نے اپنی احسان فراموشی کی تاریخ کو دہراتے ہوئے ان سے انہی کی مملکت، ان سے انہی کی حکومت، ان سے انہی کا گھر اور ان سے انہی کا ملک چھین لیا. اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے انہوں نے سن 1948 میں اپنی ایک ناجائز حکومت کا اعلان کر دیا. اور جب ناجائز حکومت اب بن ہی گئی، آپ سوچیں کہ جو مول نواسی ہیں وہاں کے فلسطینی مسلمان، حق تو ان کا تھا، زمین ان کی ہے، صدیوں سے وہ لوگ بسے ہوئے ہیں. یہ سن 1948 سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. جب اس کا وجود نہیں تھا تو یہ اچانک وہاں سے ابھر کیسے آیا، یہ وہاں پر پیدا کیسے ہوا. لیکن جب بالآخر بس گئے تو اب کیا کیا جائے؟ تو فلسطینی مسلمانوں نے ایک سیلوشن یہ دیا کہ 1 اسٹیٹ سیلوشن نکالا جائے. زمین ہماری ہے، ہم یہاں کے مول نواسی ہیں، ہم یہاں کے اصلی باشندے ہیں، تو حکومت ہماری ہو، ملک ہمارا ہو. ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھگاتے نہیں ہیں، تم بھی یہاں آباد رہو، عزت کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ یہاں کے پرامن شہری بن کر کے رہو. لیکن اسرائیل نے اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا. 1 اسٹیٹ سیلوشن اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ حکومت تو ہم کریں گے، آئے ہیں خود، پناہ دی گئی ہے، لیکن اپنے محسنوں پر اور جنہوں نے ان پر احسان کیا ہوا ہے ان پر انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ان کی اس بات کو انہوں نے نہیں مانا. لڑائیاں ہوتی رہی بار بار. تو پھر اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے اور دوسرے بہت سے ممالک نے انہیں 2 اسٹیٹ سیلوشن کی پھر ان کو تھیوری دی اور ایک حل نکالا کہ ایسا کرو کہ اسرائیل وہ ایک الگ سیپریٹ ملک بن جائے اور فلسطینی وہ اپنی ایک الگ حکومت بنا لیں. اس پر بھی یہ راضی نہیں اور یہ بھی ان کو گوارا نہیں. یعنی کہ جن کی سرزمین پر آباد ہو گئے ہیں وہ یہ بھی انہیں حق دے رہے ہیں کہ چلو ایک علاقہ، ایک خطہ، ایک سرزمین کا حصہ تم لے لو، وہاں تم حکومت کرو، تم رہو بسو عزت کے ساتھ، اور ایک حصہ ہمیں دے دو، کم سے کم چین سے جینے کا موقع تو دو. اسے بھی اسرائیل نے قبول نہیں کیا. پھر ہوتے ہوتے انہوں نے تقریباً پورے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر لیا. اور آپ جا کر کے دیکھیں تو فلسطین نام کا کوئی ملک آج
نقشے پر ایگزسٹ نہیں کرتا، بس یوں ہی زبانوں پر ہے، تاریخ میں ہے، بلکہ اب وہاں پر جو آپ کو نقشے میں ملک دکھائی دے گا وہ اسرائیل دکھائی دے گا، اور انہوں نے پورا 100% جو ہے وہ فلسطین کو انہوں نے ہدیہ لیا۔ لیکن جب پورے فلسطین پر قبضہ کیا، زمین پر قبضہ کیا، تو وہاں جو بسنے والے مسلمان تھے اس وقت کی تعداد کے مطابق تقریباً 20 لاکھ کے قریب مسلمان، وہ بھی ان کی جھولی میں آ گئے۔ جب زمین پر قبضہ کرو گے تو جو لوگ زمین پر موجود ہیں وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ انہیں، اب بات یہ تھی، دنیا یہ چاہتی تھی، اور اب یہاں پر کم سے کم انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چلو ملک پر قبضہ کر لیا، حکومت تمہاری ہو گئی، اب کم سے کم انہیں باعزت شہری اور انسانوں کی طرح رہنے تو دو۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا ماننا یہ ہے، جن کا بلیو یہ ہے کہ صرف ہم انسان ہیں، ہمیں جینے کا حق ہے عزت کے ساتھ، باقی تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ جانور کی طرح ہیں، اور ہم انہیں جس طرح سے چاہیں ٹریٹ کریں، جس طرح سے چاہیں ماریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے اپنے اس عقیدے کے مطابق انہیں رائٹ ٹو ووٹ تک نہیں دیا، ایک باعزت شہری نہیں بننے دیا، باعزت ناگرک بننے کا بھی انہوں نے حق فلسطینیوں سے چھین لیا۔ 20 لاکھ تھے اس وقت، اور آج تو ان کی آبادی اور زیادہ بڑھ چکی ہے 75 سال گزرنے کے بعد۔ تو انہوں نے ان سے، ان مول نواسیوں سے جو اس کے اصل ناگرک تھے، اصل شہری تھے، ان سے نہ صرف ان کی زمین چھینی، ان کی حکومت چھینی، بلکہ ان سے ان کا باعزت شہری ہونا بھی انہیں گوارا نہیں ہوا۔ اب دنیا یہ پریشان تھی کہ یہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو انہیں کہاں کا شہری تسلیم کیا جائے، انہیں پاسپورٹ دیا جائے تو کہاں کا دیا جائے، انہیں کس ملک کا جو ہے شہری کہا جائے، ان کی نیشنلٹی کیا ہوگی؟ اسرائیل انہیں اپنا شہری بنائے گا نہیں، فلسطین نام کا کوئی ملک سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی اس طرح کی حکومت نہیں ہے۔ تو اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے باعزت شہری کے طور پر بھی انہیں قبول نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 20 لاکھ کو ایک ساتھ مارا نہیں جا سکتا، انہیں باہر سے کہیں بھگایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے انہیں دھیرے دھیرے مارنے کا، کچلنے کا اور ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو وقتاً فوقتاً یہ اپنی تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ نہ انہوں نے مسجدوں کو چھوڑا اور نہ انہوں نے ہسپتالوں کو چھوڑا، اور آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل کا معاملہ، یعنی مریضوں کا معاملہ ایسا سینسیٹیو ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا ظالم ہوگا وہ بھی کسی مریض پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ وہ بدبخت قوم ہے، انبیاء کی قاتل قوم، نبیوں کی قاتل قوم، رسولوں کی قاتل قوم، اس نے جب حملہ کیا ہے تو نہ بیماروں کو دیکھا، نہ لاچاروں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، ایک بم گرایا اور اس کے ساتھ سینکڑوں کو ہلاک کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، انہیں تباہ کر دیا اور انہیں شہید ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ وہ بدبخت قوم ہے۔ وقت کی مناسبت سے میں نے ان کی چھوٹی سی تاریخ یہاں کے حساب سے، جب سے یہ آباد ہوئے ہیں، کتنے حقوق انہوں نے اہل فلسطین کے جو ہے وہ پامال کیے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، ان سے ہمارا تعلق، ان سے ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، ایمان کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے جا کر کے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن مدد کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے آسان ترین صورت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی نمازوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی کامیابی کے لیے اور اس ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں۔ یہ ہمارے لیے ہم پر لازم ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل اور حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مہینہ ہے، حضور پیران پیر کے صدقے و طفیل مولا تعالیٰ عز و جل اہل فلسطین پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے اور انہیں ہر طرح کے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔